السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست خالد سعید۔ دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ اسی کو دیگر مخلوقات کی نسبت زیادہ مرتبہ کیوں دیا؟ جانوروں کو وہ چیز کیوں نہیں دی جو انسانوں کو دی؟ انسانوں کو ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک الگ اور جداگانہ منصب سے نوازا؟ دوستو، جاننے کے ان سوالوں کے جواب آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ رینکنگ آف اپارٹ یہ کیا چیز ہے؟ رینکنگ آف اپارٹ یہ ہوتی ہے کہ جس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ انسان اور دیگر مخلوقات بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہیں بنیادی حیثیت میں۔ جیسے انسان بھی اٹامک باڈی ہے اور ایک پتھر بھی اٹامک باڈی ہے، وہ بھی ایک جوہری جز سے بنا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک جانور بھی جوہری جز سے ہی تیار ہوا ہے۔ انسان اور دیگر مخلوقات بالکل اٹامک باڈی ہی ہیں۔ دوسرا ہے ایبسولوٹ باڈی۔ انسان بھی ٹھوس جسم ہے جس میں مطلق ہے، بالکل اسی طرح ایک پتھر بھی جس میں مطلق ہے، ایک حیوان بھی جس میں مطلق ہے۔ لہٰذا انسان ایبسولوٹ باڈی ہے دیگر مخلوقات کی طرح۔ تیسرا ہے گروئنگ باڈی۔ انسان بھی بڑھنے والا جسم ہے، جس میں نامی ہے، بالکل اسی طرح پودا بھی جس میں نامی ہے۔ تو پھر انسان میں اور پودے میں فرق کیا رہ گیا؟ فرق ہم آگے بیان کریں گے۔ اس کے بعد ہم بیان کرتے ہیں سینسیٹیو باڈی۔ انسان حس رکھتا ہے، چیزوں کو محسوس کرتا ہے، بالکل اسی طرح دیگر جانور بھی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، کھاتے پیتے سوتے جاگتے، درد ہوتا ہے ان کو، وہ بھی محسوس کرتے ہیں چیزوں کو۔ اور آخری چیز ہے ایکٹیو ود آئیڈیا۔ انسان کی جو باڈی ہے، جسم ہے، وہ آئیڈیا سے حرکت کرتی ہے۔ انسان متحرک بھی ارادہ ہے اور جانور بھی متحرک بھی ارادہ ہے، وہ بھی اپنے ارادے سے حرکت کرتے ہیں، بالکل انسان بھی اسی طرح ہے۔ اگر یہ بات ایسے ہے تو پھر سوچنے والا نقطہ تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کون سی ایسی خوبی دی ہے کہ وہ جانوروں سے ممتاز ہو گیا، ان ساری مخلوقات سے اس کو الگ مقام دے دیا گیا، تو وہ کون سی چیز ہے اس کے پاس؟ دوستو، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد انسان اشرف المخلوقات کن بنیادوں پر بنا ہے، کس وجہ سے اس کو یہ مقام دیا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ کو ضروری ہے اس بات کو سمجھیں کہ انسان کے اندر ایک زبان رکھی گئی ہے جس سے وہ بولتا ہے، اسپیک، بولنا۔ جی ہاں دوست، انسان کے ممتاز ہونے کی وجہ بولنا ہے، لیکن صرف بولنا کافی نہیں ہے۔ بولنے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ٹاک، صرف کلام کرنا، اور ایک ہے پرسیپشن، ادراک کرنا۔ دوستو، انسانوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے اور ایک ان پڑھ انسان ہوتا ہے۔ دونوں بولتے ہیں، دونوں کلام کرتے ہیں، دونوں گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ تو ایک اچھے قابل انسان کی صفت تو نہ ہوئی بولنا، تو لہٰذا ایک کامیاب اور اچھے اور اعلیٰ انسان کی یہ خوبی نہیں ہے کہ وہ صرف بولے اور بولتا چلا جائے۔ دوسری ہے پرسیپشن۔ اس میں بھی دو چیزیں، ایک ہے ایرریلیونٹ، یعنی وہ چیزیں جن کا ہماری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم وہ چیزیں حاصل کری جا رہے ہیں اور وہ چیزیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ کتابیں، وہ ناولز، وہ چیزیں ہم حاصل کیے جا رہے ہیں جن کی ہماری زندگی کے ساتھ کوئی بنیادی تعلق نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دینا، ہمیں کامیاب نہیں کرنا۔ دوسری چیز ہے ریلیونٹ، جو ہمارے موضوع کے ساتھ ریلیونٹ ہو۔ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے موضوع کے ساتھ چیزوں کو پڑھتے ہیں اور پھر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، لوگوں نے کامیابی صرف پڑھ کر حاصل نہیں کی۔ صرف پڑھنا، صرف لرن کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے موضوع کے ساتھ پڑھنا، چیزوں کو سمجھ کر چلنا، یہ تو کامیابی۔ دوستو، کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ کامیاب لوگ بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ ان پڑھ ہی ہو، وہ بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھداری اس حوالے سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی باڈی کو ایک آئیڈیا کے ساتھ الائن کر دیتے ہیں، اپنی فزیکل فٹنس کو، اپنے جسم کو ایک لاجیکل تھنکنگ بنا لیتے ہیں۔ یہی تو وہ چیز ہے جو ان کو ایک اعلیٰ اور بہترین انسان بناتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ زیادہ تر کامیاب تبھی ہوتے ہیں جب وہ ہارڈ ورک سے زیادہ سمارٹ ورک کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف ایک ہی سڑک کے راہی بن جاتے ہیں، بلکہ وہ سمارٹ ورک کرنا جانتے ہیں۔ انسانوں کی اعلیٰ قسم وہی ہے کہ جو سمارٹ ورک کرنا جانتی ہے۔ جیسے ایک قلم اور ایک تلوار کے درمیان اگر کمپیریزن کروایا جائے تو آپ کے خیال میں کون جیتے گا؟ میرے خیال میں تو قلم جیتے گا، کیونکہ اس کے اثرات گہرے ہوتے ہیں۔ قلم ایک گہری چھاپ چھوڑتا ہے اور بہت دیر تک اپنے اثرات چھوڑتا ہے، لوگوں کو کامیاب بنانے میں اس کا کردار زیادہ ہے، جبکہ تلوار صرف ہارڈ ورک کرنا جانتی ہے اور قلم ایک سمارٹ ورک کرنے کا ذریعہ اور آلہ ہے۔ دوستو، دنیا میں کامیابی صرف اسی شخص کو ملتی ہے جو بندہ ہارڈ ورک کرنے کے ساتھ سمارٹ ورک کرتا ہے۔
ہم کامیاب تب نہیں ہوتے جب ہم چیزوں کو صرف سمجھنا چاہتے ہیں، کامیاب تب ہوتے ہیں جب ان کا گہرائی کے ساتھ تجزیہ کرتے ہیں، لاجیکل تھنکنگ اپناتے ہیں۔ انسان وہی انسان ہے، اللہ نے اشرف المخلوقات اسی کو بنایا ہے، اور وہی انسان حقیقت میں انسان کہلانے کے لائق ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اس کے صحیح استعمال پر لگاتا ہے، فضولیات میں، ارریلیونٹ چیزوں میں نہیں لگاتا۔ بہت شکریہ، تھینکس فار واچنگ۔